یہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو نام نہاد اسلامی اسکالرز ہیں، وہ اس قدر بے وقوف، جاہل اور جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوئی ہے، وہ ایسے بغیرت ہیں کہ کھلے مرضی کو عاشق رسول کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے دن رات جو ہے، یہی ان کا ایک مشن ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مرضی ہیں، عوام کے سامنے ان کو عاشق رسول کے طور پر ثابت کریں۔ تو اسی طرح سے میرا پالا ایک اور شخص سے بھی ہوا، وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو کسی مولوی یاسر نے سے میری بات ہوئی، اور اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک وہ ہے مولوی فضل اس کا کوئی لنک دیتا ہوں، آپ ایک صاحب ہیں اس سے بات کر لیں، اور وہ آپ کی بات جو ہے وہ مولوی فضل کے ذریعے مطلب آپ کا پیغام پہنچا دیں گے یا بات کروا دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے ایک صاحب تھے جس کا نام صاحبزادہ پیر سید احسان الحق شاہ نقش بندی چشتی، ان صاحب کا کوئی نمبر دے دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا کہ جی یہ اشکال ہے، یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹر اقبال مرزئی تھا اور میرے پاس یہ ثبوت ہیں، اور میں نے پہلے بھی بہت عرصہ پہلے مولوی فضل سے رابطہ کیا تھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں، اور ڈاکٹر اقبال کو میں قادیانی کہتا ہوں، آپ اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، میں تو عالم دین نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ میرے دلائل سنیں گے تو آپ ڈاکٹر اقبال کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ یا تو سکوت کریں گے یا توبہ کریں گے۔ تو بہرحال وہ پھر ٹیلی فون کاٹ دیا گیا۔ میں آئی تھنک کہ وہ مولوی فضل کا ہی تھا، لیکن میں 100% تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں، کانوں کے ذریعے رابطہ ہوا، زبان اور کان کا اگر دیکھ لیتا تو اور بات تھی۔ خیر، تو یہ مولوی فضل جو ہے، یہ بدبخت، یہ حرامزادہ جو ہے میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اس کو، اس کے لنکس وغیرہ بھی سینڈ کیے ہیں، اس کے چیلوں کو بھی کیے ہیں، اور میں نے یہی کہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال تو مرزئی تھا، اور تم کیسے عالم دین ہو کہ ایک مرزئی کو مسلمان کہہ کے اپنا بھی ایمان سے تم نے سے فارغ ہو چکے ہوئے ہو۔ اور حتیٰ کہ میں نے یہاں تک اس کو کہا کہ اگر تو حلالی ہے تو آ میرے سامنے اقبال کو مسلمان ثابت کر۔ وہ ریفر کرنا شروع کر دیا جی، کوئی مولوی کیا نام ہے، مفتی رشید مفتی صاحب ہیں کوئی، ہاں میں نے اس کو سنا ہے، وہی ہے اس وقت جو ہے، اس شخص نے، اس ینگ لڑکے نے ہی جو ہے وہ پرچم تھم رکھا ہے حق کا، باقی سارے مادر چوت جو ہیں وہ منافقت اور صلح کلی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور راشد نے جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اس کو، کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے، انجینئر مرزا، اگرچہ میں نے بھی اس کو ایک دو باتوں کے عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو کئی عرصے سے 3-4 سوال بھیجے، اس بینچوں نے آج تک جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے اس کو یہ کہا تھا، تو کہتا ہے میں شریعت سے باہر نہیں نکلتا، شریعت تو کہتی ہے کہ جو مرزئی ہے وہ خود اپنی زبان سے آ کے مرزا کو جب تک کنڈیم نہ کرے، اس کو جہنمی نہ کہے، تو جو بھی شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق، تو کہتا ہے کہ اس کی باجوے کی مرضیت میں جاننا ہے تو اس کے گاؤں میں جا کے لوگوں سے پتہ کر لو، وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے لہذا مسلمان۔ ارے بینچو، تو کہاں لکھا ہوا ہے، تو تیرا دعوی باطل ہو گیا کہ تو شریعت اور قرآن سے باہر نہیں نکلتا۔ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں کسی کے جا کے پتہ کرو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یا کس شریعت کے اصول کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ تو یہ لوگ تو خود شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور کہتے ہیں ہم شریعت سے باہر نہیں نکلتے. پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تو عمران خان کو مسلمان کہتا ہے، اگر تو حلالی ہے تو آ میرے سامنے اس کو غیر قادیانی ثابت کر، اور چاند ایک باتیں، لیکن جواب نہ دارت. تو یہی مسئلہ جو ہے. اب اگین یہ کیا نام ہے مولوی فضل کا، تو میں نے وہ اس صاحبزادہ پیر سید احسان الحق صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے اپنا مقصد بتایا فون کا. اس نے کہا کہ جی اس کی آپ ریکارڈنگ سن لیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے وہ سنا ہوگا مفتی راشد کا، اور ان کا اس میں وہ ہے. میں کہا بھائی وہ میرا تعلق نہیں ہے، مفتی راشد کے اس کے ساتھ بحث ہوئی، جو بھی ہوئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے تو اپنے کویشچنس ہیں. اور میں مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ان کفریات کا جو ہے اس نے کبھی بھی یہ نہیں کیا، توبہ نہیں کی. توبہ اگر کی ہو تو پھر تو اس کو ہم مسلمان کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس نے تو کبھی یہ جی اس کے 3 ادوار ہیں، اس نے یہ کر دیا پہلے ادوار میں، دوسرے ادوار میں یہ ہے وہ ہے. بلشٹ. یہ تو ساری کوئی لاجک نہیں ہے، دین کی لاجک نہیں ہے، دین کا پرنسپل نہیں ہے، اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جتنے کفر کیے ہیں ان سب کفر کی جو ہے اعلانیہ کفر ہے، ان کی اعلانیہ توبہ کرو. کہاں ہے تمہارے پاس اس کی اعلانی توبہ؟ مادر چود، بہن چود، کتے. ایک تو جہنم میں چلا گیا حرامزادہ، کیا نام ہے، خادم قادیان، وہ بھی اس کو کہتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے اور یہ اور وہ. تو یہ لوگ انہوں نے اسلام کو جگ ہسائی کا مذہب بنانے کی پلید کوشش کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کی ہر کوشش کو ہم ناکام بنائیں گے. تو بالکل جناب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یار ادوار کی کیا بات ہے، اس کے کہتا ہے کہ جی اس نے اپنی شاعری سے توبہ کی ہے. اچھا، اور پہنچتا اس شاعری دے توبہ کی ہوندی، آج بھی اس کی ساری بکس جو ہیں اس کے اندر وہی کفریہ عبارات لکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ ساری جس میں کفریات تھیں وہ ساری کتابوں کو نظر آتش کر کے یا ان کو ری پرنٹ کرواتا اور اپنے کفریات کے اوپر. وہ تو آج بھی مسلسل وہاں پر ہیں. یہ لوگ کیسے عجیب انہوں نے اپنے اسلام کو جو ہے کیا بنا لیا ہے کہ یہ ان کے گھر کا بنایا ہوا مذہب ہے. معاذ اللہ، اللہ کی شریعت کو یہ حرامزادے جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ دیکھو میں نے تو یہاں تک بتا دیا. ادوار کی بھی اوپر بھی آ جائیں تو موچوت پہن چوتھا تو ادوار دی کی گل کرنا پہ مرن ڈیا. گشتی دا پتر اقبال تے کہہ رہے اللہ 4 مرزئی جڑے نے اپنی اولاد دا وہ بنا کے جا رہے نے، ولی بنا کے جا رہے ہیں. اے آخری ادوار دور نہیں ہے تو کی ہے؟ مردار ہونے سے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ مرزا بشیر کی دعوت کے اوپر مصر کے پہلے خورشید الحمید خورشید افندی جو پہلا مرزئی بنا تھا اس کے اوپر وہ جا کے تو اس کے استقبالیے میں شامل ہو رہا، اپنے سارے خاندان کو لے گیا، چلا گیا کیا قادیان میں. ہاں ظاہر ہے اس کی جو تیسری بیوی تھی جوان تھی، تو لاہور میں تو اس نے نہیں اس کو چھوڑا کیونکہ اس وقت اس کا بیٹا وہیں رہ رہا تھا لاہور میں. خیر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دین فروش مولوی، یہ مادر چود مولوی، انہوں نے قادیانیت کے لیے اتنی زیادہ سروس کر رہے ہیں یہ کہ یہ قادیانیوں کو عاشق رسول کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ کوئی عجیب بات ہے. اور اگر یہ کہے جی اس کو کہتے ہیں جی وہ تو مولوی فضل جو ہے وہ تو بہت جلال والا ہے، وہ تو قہر والا ہے، وہ تو بہت غیرت والا ہے. غیرت والا پہن چودہ مرزیاں نو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ بغیرت تو دلال بھی نہیں ہوتے ماں چود. تو اس لیے وہ میں نے صاحبزادہ پیر سید احسان کو کہا تھا کہ تم نے کہہ تو دیا ہے
کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب لے کر دے دوں گا، لیکن وہ جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ شیطان دا چیلا وے تے میں رحمان دی گل کرن دیا۔ تو بھائیو، یہ مسلمان کا کام یہ ہے، جب وعدہ کیا ہے، جب کال دیا ہے تو اس کو پورا کرے۔ یہ سید احسان الحق صاحب نے کہا کہ جی وعدہ کیا، کال دیا کہ میں آپ کی بات کا جواب لے کر دوں گا، تو آج تک اس نے اپنے کال کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ تو منافقت ہے۔ پھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر تو نے وہ مولوی فضل کی بیعت کی ہے تو توڑ دے، تو اپنا ایمان بچا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کی ہے یا نہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو جہنم میں نہ ڈالے، لیکن اگر یہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے، اور کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایک مردار ہونے والے اقبال جو 90 سال پہلے مر گیا ہوا ہے، اس کے لیے۔ دیکھو یار، اس سے جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، میرے پاس 20 کم و بیش 20 سوال ہیں جس کو دنیا کا کوئی آدمی اسلام کے مطابق جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ کہنا اسلام ہے۔ بالکل بالکل کفریات ہیں، گمراہ کن ہے، حرام کام ہے، اور یہ لوگ جو ہیں بضد ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا۔ کبھی وہ مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ، جہنم کا کتا، وہ خادم قادیانو، تیری میں پہنوں کنجری دے پترا، تو حضرت داتا گنج بخش کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے لسی بنا رہے ہیں۔ یا اللہ معافی دے، اللہ معافی۔ اتنا بڑی ہستی، اور اس کا اقبال کا مطلب کیا بنا دیا؟ اقبال کے حکم پر وہ جناب رات کے 3 بجے لسی بنا رہے ہیں ایک مرزئی کے لیے۔ ہاں، بزرگ داتا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مرزئی ہے۔ ہاں، واہ بھائی واہ، بیٹے میں تاڑی ماں دا کنجری دے پترو، حرام زادے ہو۔ تو بات کیا ہے، یہ لوگ اس قدر بے غیرت ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ولی اللہ کے اور ایک قادیانی کے رتبے کو، ایک قادیانی کے رتبے کو بڑھا رہے ہیں ولی اللہ سے۔ اوے ماچود، خادم قادیان، حرامزادے، جہنم کے کتے اور اس کے فالوور، سنو، اور حرامزادے جس نوکر دی تو گل کرنا پیا نا، او دا نوکر او بھی مرزئی سی پین چودا، اوکے؟ جو اس کے یار دوست تھے نا سارے، وہ بھی مرزئی تھے۔ ہوشیارپور کا تھا اس کا نوکر، وہ مرزئی تھا موچوت۔ تو جی اس کے نوکر نے یہ کس سن میں یہ بات کی، یہ بھی بتاؤ، کس کے سامنے بات کی؟ سب بہنچود من گھڑت باتیں کہ ایک قادیانی کی شناخت اسلام کے ہیرو کے طور پر ہو جائے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ ایسی فضا میں، ایسے انوائرمنٹ میں کیسے فیض آئے گا اللہ کا، نبی کا؟ کہ جب تو یہ اسی طریقے سے، میں تو صرف اس بات کو یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مولوی فضل، یہ تو بھی زندہ ہے، ابھی جہنم کا کتا نہیں بنا، اللہ کرے توبہ کر لے اور جہنم کا کتا بننے سے بچ جائے، ہماری تو یہ خواہش ہے۔ لیکن اگر اس کو شوق کے تو جا، جتھے مرزا قادیانی ہے، جتھے ضیاء الحق کے، جتھے خادم قادیان ہے، تو بھی انہاں دا نقش قدم تے چل جا۔ لیکن ماچود، تو گمراہی تے نہ پیدا کر، حرامی کتے، آپ تے تو کافر ہو گئے، آپ تے تو مرتد ہو گئے، حرام زادے، گشتی دے پتر، جرات ہی تے میری گل دا جواب دے۔ میرا پہلا سوال ہی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل جناب، میں کہتا ہوں جس شخص نے بھی یہ کہا کہ
इस्लाम का ठेठ नमूना कादियान में है, उसने कतई कुफर किया। इलानिया था उसका ये कुफर, उसने इलानिया कभी तौबा नहीं की। जे तू अपने प्यो दा तो हमें जल फजल फजल ना तेरा, हाँ ते आ साबित कर फिर कि ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਚੋਦੋ ਤੁਸੀਂ इस्लाम ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ है कि अपना हमारे घर का कोई बगीचा है कि एक पौधे को उठा के इधर करके कर देंगे और सारा मामला ठीक हो जाएगा। तुम कोई आलम दीन नहीं हो, तुम मुर्तद हो मां चोद कुत्ते, हरामजादे। अपने शागिर्द को जो है उसकी बात सुनो और मेरी बात का जवाब दो। पहले सवाल का जवाब दे दो। अदवार अदूर को छड़ पैंचो, कितने लिखे अदवार दे। इस्लाम में तो है आपने जैसे जहां कुफर किया है उसको वैसे ही एक एक कुफर की एक एक तौबा है। माचो साबित कर, तू पहले कुफर दी तौबा साबित नहीं कर सकता, मेरे को तो और भी बहुत सारे। तो ये बयान करने का मकसद यही है कि लोग समझ सकें कि ये कितने मुनाफिक हैं मौलवी। अगेन मैं फिर ये बताता हूँ, 1953 में भी इन्होंने बिटरे किया था लोगों को, 10,000 को मरवा के खुद कादियानियों के साथ मिल गए थे। खुद इन्होंने माफ़ी नामे लिख दिए थे। और वो एक कोई कह रहा है कि जी ये वो मौलवी सितार और ये और वो, उसने वो भागा नहीं था, ये नहीं था, ये सब झूठ है। माचोद वो भाग गया था। देखें जी, मिड 70s तक तो वो जिंदा था और कालमों में ये बात लिखी जाती थी, अक्सर तबसरों में भी ये बात होती थी इसकी हयात के ज़माने में कि ये भाग गया था शेव शूव करवा कर। हाँ, और उसके बड़े गवाह हैं, मैंने तो सब सुने हुए हैं, मैंने वो जगह देखी हुई है जहाँ इसने शेव की थी। जिन जिन कोठों को यानी छतों को बुलांगता हुआ ये पानी वाला तालाब में गया था, मैंने तो वो जगह भी देखी हुई है। हैं? और ये आज वो खादमे कादियान या कोई दूसरा मादरचोद आके कहे कि वो तो सीना ऐसे करके उसने कर दिया था, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है और झूठ शैतान की सिफ्त है। सच यही है कि वो भागा था और फिर उसने पूरी जिंदगी इसको डिनाई भी नहीं किया, सकूत किया इसके ऊपर। मिड 70 तक सकूत किया है और उसको मालूम था कि अगर मैंने कहा मैंने नहीं किया तो कम अज कम 20-30 लोग ऐसे अभी भी जिंदा हैं जिनके सामने मैंने शेव की थी। इस खौफ से उसने सकूत किया। तो आज के मौलवी कह रहे हैं जी उसने ये इल्ज़ाम है, ये है, वो है। वो इल्ज़ाम सुन के तो खुश चुप रहा, तो बाकी हत्ता कि उसके तस्वीर भी थे और ये वो भी बड़ी, ये सच्ची बात है। ये ऐसी ही सच्ची बात है जैसी कि डॉक्टर इकबाल ने एक तवाइफ को कत्ल कर दिया था। और ये और बात है, ये और बात है कि तारीख उसको नहीं रिपीट करती, क्योंकि तारीख कादियानियों ने लिखी हुई है, मुसलमानों की तो तारीख नहीं लिखी हुई। तारीख में जो कुछ बयान पाकिस्तान में मिलता है इंफॉर्मेशन, वो टोटल कादियानियों के सेंसर से होके कादियानी मुअर्रिखीन जो है वो लिख के तो आज पे और उसको आज कहते हैं कि जी ये है और वो है। रियलिटी तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे मैं बयान करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो ये सच्ची बात है कि मौलवियों ने 53 में बिटरे किया। मौलवियों ने मिड 60s में जब स्टूडेंट्स ने कादियानियों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने की कोशिश की, मौलवियों ने उनको सपोर्ट नहीं की। रातों रात पाकिस्तान की कादियानी ISI, उसकी एजेंसियां, पुलिस इंस्पेक्टर, बड़े बड़े लोग, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को गायब कर दिया और आज तक उनका पता नहीं चला। लेकिन पूरी कौम को, ये मैं वाहिद आदमी हूँ जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये ऐसा हुआ था। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। कितने दर्जनों स्टूडेंट्स जो थे उनको ये उठा के ले गया, आज तक उनका पता नहीं चला और एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला।
وہ جیسے واقع ہی نہیں ہوا. تو جناب بے شمار چیزیں ایسی ہیں. یعنی اس ملک کی اور یعنی کتنی گمراہ قوم کو کر دیا گیا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء الحق 11 سال تک ایک پکا مرزائی پکا مرزائی جس کی خدمات مرزیت کے لیے جس کی خدمات مرزا بشیر الدین، مرزا ناصر الدین، مرزا کیا نام ہے اس کا، طاہر تا مرزا مسرور، ان سب کی خدمات قادیانیت کے لیے ملا کر ایک اکیلا ضیاء الحق کی وہ زیادہ ہے وزن اس میں. تو اس کو اس جیسے مادر چوت کو پاکستان کے مولویوں نے اسلام کا ہیرو کہا، اور لبرلز بھی ماچوت کتی کے بچے حرام زادے دلے، وہ بھی پہلے تو چلو ان کو آغا وسیم نے فیکٹس انہوں نے نہیں دیکھے تھے، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو دیکھ لیا ہی، لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں، اتنے حرام زادے ہیں کہ سارے فیکٹس دیکھنے کے بعد بھی جب اگر کبھی آتے ہیں تو اور جنرل ضیاء الحق تو جی وہ تو بہت بڑا اسلامسٹ تھا، وہ شدت پسند تھا، مسلمانوں کا یہ تھا، اس نے پردے کا حکم دے دیا، اس نے چادر چار دیواری کا حکم دے دیا، اس نے ریش رکھنے کا حکم دے دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، پاک اسلام کی جو ہے وہ کیا آرتھوڈاکس اسلام کو رائج کر دیا، اور یہ حالانکہ وہ تو مرضی ہی تھا ماچودو حرام زادو، جس کسی میں اتنی طاقت ہے آئے اس کو میرے سامنے مسلمان ثابت کرے، میں پھاڑ کے رکھ دیں گا، انہوں نے سارے چتے کر کے رکھ دیں گا کہ میرے پاس تو اتنے ثبوت ہیں اس کے قادیانی ہونے کے. تو یہ ڈس انفارمیشن دینا یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا انصاف کا ہے؟ پوری قوم و ملت کی تباہی ہو رہی اور کسی کے کان میں جو نہیں روکتی، اور گمراہ قوم کو بھی گمراہ ہونے کا شوق ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ افسوس. تو انشاءاللہ تعالی حق جو ہے وہی سامنے آئے گا ایک نہ ایک دن. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو مولوی ہے، مولوی فضل، جو حرام زادہ اگر یہ واقعی مرد کی اولاد ہے تو پہلے تو یہ اقبال نے جو قادیان کو اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ کہا تھا، اس کا جواب دے، ایسا کہنا کفر ہے کہ نہیں، اور اگر کفر ہے کفر ہے تو اس کی توبہ ثابت کر. مادر چوت تو اپنے قیاس پہ تو عقیدہ بنایا نہیں جا سکتا ماں چوت. تو میں تو یہی جانتا ہوں جس نے جو کفر کیے ہیں ان سب کی جو ہے توبہ اعلانیہ ہو. اعلانیہ کفر تھا، اعلانیہ توبہ کرو. اس نے کبھی نہیں کی. آج بھی جن کتابوں کے کہتے ہیں جو اس نے شاعری سے توبہ کر لی تھی، ارے شاعری سے توبہ اور مسئلہ ہے، لیکن کیا وہ خود حقیقت میں قادیانی تھا یا نہیں؟ یہ ہمارے مولویوں کو آج آغا وسیم کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں اس کی قادیانیت، وہ آخر تک قادیانی رہا. مسئلہ تو یہاں ہے. ماں چودو تم اس قادیانی کو کیا بنا رہے ہو؟ عاشق رسول کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ماں چودو حرام زادو، یہ معیار ہوتا ہے عاشق رسول کا کہ اپنا باپ بھائی جو سارے کٹر مرزئی ہیں، یہ گانڈو ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا کرتا تھا؟ ان کے ساتھ اس نے بائیکاٹ تو نہیں کیا. غیرت اسلامی تو یہ تھی کہ دفع کر دیتا، ان کو کہتا بہن چودو بھاگ جاؤ، تم میرے باپ نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو. تو یار یہی وہی علی برادران، وہ اتنے ماچود، وہ ہڈن مرزئی تھے بینڈ چود. ان کا بڑا بھائی ذوالفقار علی خان، کسی مولوی نے یہ بات نہیں بتائی، میں بتا رہا ہوں. ذوالفقار علی خان رامپوری دلہ، وہ مرزے کے آسوس نے بیعت کی تھی ماچدو،
اور یہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں بیٹے دیتے رہے ہیں, اور مال کھاتے رہے قادیانیوں کا. بلکہ وہ مولوی جس کی کہتے ہیں جی وہ بیت المقدس میں جس کی قبر ہے, کیا نام ہے, شوکت جوہر, شوکت تو بڑا وومنائزر تھا, وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا. یہ کیا نام ہے, جوہر, یہ جوہر یہ کہتا کہ جی قادیانیوں کا عقیدہ تو غلط ہے کہ وہ اس کو نبی کہتے ہیں, لیکن ان کو ہم مرتد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن اس ماچوت کو بھی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں اسلام کا. تو جہاں یہ معیار ہو وہاں پر کیا خوبی ہو سکتی ہے. جس ملک کے اندر یعنی قادیانی اور مسلمان کا فرق ہی مٹا دیا جائے, قادیانیوں کو عاشق رسول کہا جائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں, گالیاں میں نے دی ہیں اس کو, کیا نام ہے, مولوی فضل کو, اور بھی دوں گا اس ماچوت کو, تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کرے. توبہ کرے, ہمارا بھائی ہے, اوکے. تو کیونکہ اس کی وجہ سے گالیاں, میرا کوئی ذاتی نقصان تو اس نے نہیں کیا, لیکن اس حرام زادے نے جس طریقے سے گمراہی پھیلائی ہے اور ایک قادیانی کو مسلمان کی شہرت دی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ کرائم آف دا سینچری ہے. اور یہ اس قدر زیادہ یعنی کوئی آدمی مرتد ہو جائے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو گمراہ کر دے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ایسے آدمیوں کو, بہن چودوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اگر توبہ نہیں کرتے تو ہاں, میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ آئے, پہلے ایک بات کا جواب دے اور پھر میں تمہارے ساتھ بات کروں گا. تو پہلی ایک کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے مفتی راشد کے کیا کہتے ہیں ڈبیٹ جو ہوئی ہے تمہارے ساتھ, اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نو وے. اگر میں مفتی راشد کی جگہ ہوتا تو میں تو یہی کہتا, انہوں نے اپنے علمی طور پہ کی ہوگی, میں تو جٹ کی بات کرتا, بھئی تو اس کو لگا ہوا ہے, اس نے یہ قادیان کو جو ہے اس کی شاعری کو چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ دو, ڈزنٹ میٹر اس نے شاعری میں کیا کیا, لیکن عملی طور پہ تو قادیانی تھا. جب اس نے کہہ دیا کہ اصل اسلام قادیان میں ہے تو مجھے اس کا جواب دے, یہیں پر بحث ختم ہو جانی تھی, بھاگ جانا تھا اس ماچود نے. لیکن بہرحال میں اپنے سوال کو زیادہ جو ہے اہم سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے آدمیوں کو اس طریقے سے مارنا چاہیے. یہ ادوار ادور کی کوئی بات نہیں, ادوار کی بھی جہاں تک بات ہے پھر بھی میں نے بتا دیا کہ بستر مرگ پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا جو میرے بھائی کا بیٹا ہے شیخ جاوید اقبال, کیا اس کا, شیخ حجاز, اس کا جو ہے جو یہ کہے اسی کو فالو کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا. اور یہ ماچو جانتا ہے کہ میرا جو بھائی کا بیٹا شیخ حجاز ہے وہ کٹر مرزئی ہے, مبلغ ہے قادیانیوں کا. یعنی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم بھی قادیانی ہی رہنا. ماچو تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ عاشق رسول ہے, حرام زادو. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. یہ مولویوں نے کیا جواب دینا ہے ماچودوں نے. آئے کی نا تیرا فضل دلیا, تین تے شرم آنی چاہیے بھین چودا, تو اپنے نا دے نال چشتی تے نقشبندی لکھیا ہے, شیم آن یو مادر چوت. تو تے مرزیاں نو مسلمان پیش بنا کے پیش کر رہے ہیں, کی جواب دے گا نبی پاک دے سامنے؟ حرامی کتے, باز اپنی حرکتاں تو معافی مانگ ماچود. لیں جی یہ سن لیں, یہ جو اس نے جو کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر تھوڑے دنوں میں جلد از جلد آپ کی کے جواب لے کر دوں گا مولوی فضل سے. اور آج لگ بھگ 2 ماہ ہو چکے ہیں, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں نے کتنی بار کہا یار کوئی, حالانکہ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مولوی فضل ہرگز اس کا جواب بھی نہیں دے گا. تو یہ کام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹھوک کے بجانی.
میں نے کہا تھا یہ جواب ہی نہیں دے گا، اور جواب بھی نہیں دیا اس نے. تو اب یہ صاحبزادہ پیر سید احسان الحق شاہ نقش بندی چشتی، اب تو خود دیکھ لے کہ تو نے وعدہ کیا تھا اور اب تو بھاگ گیا ہے. تو نقش بندی چشتی بھاگنے والے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی جو تم نے اپنے خطاب لکھے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے لیے اپنے ساتھ نام سے مٹا دو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی خیریت ہے، ٹھیک ہو مزاشب ٹھیک ہے. سروس پرابلم ہے، کال پر گل نہیں ہونی. حکم فرماؤ جناب. اپنا تعارف پورا مکمل پتہ لکھوا دیو، لکھ کے بھیج دیو یا ریکارڈنگ بھیج دیو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تواڈے اس سوال دا جواب جلد ہی منظر عام تے آ جائے گا. پچھلے دنوں مفتی محمد راشد انہاں دا اور مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب دا مناظرہ نیٹ دے منظر عام تے آیا. شاید تواڈی اکھاں کناں تو گزریا ہوئے. انہوں بھی ضرور سماعت فرماؤ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تواڈے آواز جڑی ہے ریکارڈنگ میں فکر اسلام تک پہنچا دیاں گا. مزید تسی اپنا نام پتہ لکھوا دیو، دسو کہ اس وقت تسی پاکستان اندر موجود ہو یا کسی باہر کسی اور ملک کے اندر موجود ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ اس تو اگے جڑا لائے عمل ہویا جناب کے سامنے پیش کیتا جائے گا.